وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 11 حصہ 2۔ آج کا موضوع کیا ہم مخلص مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی چند گنا بڑھا دے گا، وَلَهُ اجر کریم، اور اس کے لیے اجر ہے عمدہ۔ سامعین کرام، قرضے کا معاملہ بھی ہے اور اپنا مال و جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا بھی ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس چیز کی ہم ضرورت کو اصل میں سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھیں اور یقین کر لیں تو پھر جو ہے ہم اس بات پہ تیار ہو جائیں گے۔ آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنی مال و جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، اور یہی زندگی ہمیں حقیقت لگتی ہے کہ یہی اصل زندگی ہے۔ بہرحال یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اور تھوڑا سا بھی عقل ہم استعمال کریں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، کیونکہ وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی یا تو آپ بات ماننے سے انکار کر دیں، پھر عقل بھی مانتی ہے کہ اس دنیا کا نتیجہ انسان، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا نتیجہ انسان کو نہیں مل رہا، یعنی سزا یا جزا نہیں مل رہی۔ بہت سے ظالم ہوتے ہیں، ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ آزاد زندگی گزارتے ہوئے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اس محفل میں بھی بہت سے لوگ ہوں جو آزادی سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہوں، پابندی سے نہیں، لیکن بہت سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو آزاد زندگی گزارنے، یعنی اللہ کی اطاعت سے آزاد من چاہی زندگی، یہ جو ہم آج کل دین کا نام لے رہے ہیں اور چند نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا یہ تو دیکھیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔
جو مرضی آئے. اب میں خواتین کی مثال دیتا ہوں کہ وہ لباس کے معاملے میں قطعاً شریعت کے حدود کا خیال نہیں رکھتی. کبھی آپ نے کسی عورت کو ڈھیلے ڈھالے لباس میں دیکھا ہے کہ اس کے جسمانی اعضاء نظر نہ آئیں؟ اکثر جو خواتین ہیں ان کی شلواریں، وہ ٹراؤزر اور یہ اور وہ ساری وہ ٹانگوں کا سائز بالکل، یعنی جسم سے وہ شلوار چپکی ہوئی ہوتی ہے، خصوصاً ران کی سائٹ پہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے خواتین کو جو اسلامی آداب کو مد نظر رکھ کے لباس بنائیں، اور اس میں یعنی بہت کم ایسا ہوگا. اکثریت وہ تو چاہتی ہے کہ نہیں ہماری مرضی ہوگا لباس، چاہے تو ہم سی تھرو پہنیں، ہاف سلیو، فل سلیو. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو یعنی ایسی مثال دے رہا ہوں جو گھر گھر کی کہانی ہے، میں آپ کو عالمی مثال نہیں دے رہا. لیکن اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے. کوئی عورت وہ یعنی اکثریت عورتوں کی پردے کو پسند نہیں کرتی، پھر پردے کو اپنی خواہشات کے مطابق وہ تابع کر دیتی ہے. اسی طرح مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہیں. میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، یہ انسان اس کو اصل میں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب یہ اللہ کی بندگی اس سے ہو نہیں سکے گی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ. جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے، اللہ کے سامنے آپ کا سر اطاعت جھک ہی نہیں سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کا وہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس پہ ذرا سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں آخر کیوں ہم میں یہ بخل کی عادت ہے. آخر کیوں اللہ کے دیے ہوئے مال کو جب وہ ہمارے تصرف میں آتا ہے تو ہم اس پر حق ملکیت جتاتے ہیں. یہ میرا مال ہے، یہ میری اولاد ہے. شاباش، بڑے اچھے آپ کے خیالات ہیں. سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے ساری میراث، یعنی اللہ مالک ہے حقیقی. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہوگا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسی گزارنی چاہیے. بہرحال تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ من ذا الذی یقرض، اصل میں یہ آیت بہت اہم ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور ہمارا فائدہ ہے اس میں. اللہ کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں آپ. کوئی لاکھوں میں 0.1 لاکھ کوئی فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. آپ خرچ کریں یا نہ کریں، آپ اس کے حکم کے پابند ہو یا نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ حدیث کا وہ مفہوم ہے نا، آپ نے سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام دنیا اگر کافر ہو جائے اور کوئی ایک بندہ بھی میری بندگی نہ کرے، کہنا نہ مانے، اور سارے لوگ بغاوت اختیار کر لیں تو مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یا سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں تو پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کوئی کمی ہوتی. اللہ تو بے نیاز ہے. یہ بات یہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اصل میں بات میں جہاں تک سمجھتا ہوں اپنی عقل و دانش کے متعلق کہ دیکھیں، جو ہمارا مقصود ہے، جو منزل ہے، اسے ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر جنت پہ بھی ہمارا کوئی خاص بھروسہ اعتماد نہیں ہے کہ جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. اب سب کچھ کو بھول کے ہم زندگی دنیا کی گزار رہے ہیں. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے ایسا کہ جیسا ہونا چاہیے. پھر تو آپ کے انداز اور گفتگو، سارا انداز ہی بدل جائے گا آپ کا. یہ تو ایک انقلابی قدم ہوگا آپ کی زندگی میں کہ آپ قائل ہو جائیں کہ میری زندگی آج دنیا کی ہے اور کل میں عالم آخرت میں چلا جاؤں گا.
آپ کی ساری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، پھر تو آپ جو کل کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ ہم تو آج کے بارے میں عام طور پہ سوچتے ہیں، کل کے بارے میں نہیں سوچتے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں ہدایت کی ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے کوئی ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ ہم تو آج کے لیے ساری تیاریاں ہماری آج کے ہیں، سارے خواب جو ہیں ہمارے آج کے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ بتیری آپ دولت جمع کر لیں، مال اولاد ہو، سب کچھ ہو، یہ سب کچھ آپ کو ایک دن چھوڑ کے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور قبر میں آپ جو کچھ آپ نے یہاں کمایا ڈھمایا ہے نا، تو وہ آپ قبر میں نہیں لے جا سکتے۔ آپ کا حصہ وہی ہے جو آپ نے اپنے کل کے لیے آج بھجوا دیا۔ یا اگر یعنی میں تھوڑی سی آسان جملہ بولتا ہوں اور ایک جامع جملہ بولنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے زندگی اللہ کے لیے نہیں گزاری تو آپ کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو یقیناً آپ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا اور ما فیہا بن گئی تو اب اللہ کے لیے آپ زندگی گزارنے کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تیار ہو جائیں۔ آج عام طور پہ یہ ماحول ہے، میں اپنے مشاہدات کے متعلق، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آج اللہ کے لیے زندگی یعنی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری حقیقی زندگی کل کی آنے والی زندگی ہے، کوئی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تمام لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ میری اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، اور پھر پریشانیاں بھی ہماری ساری دنیا کی ہیں، ظاہر کی ہیں۔ بہت سی عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں سے گلہ مند رہتی ہیں۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عورتوں کے طرف جاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گی، میں دیکھ رہا ہوں جہنمی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، خواتین نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے شوہروں کی ناشکری ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، حضور نے عورتوں کو کہا کہ تم ناشکری ہو، اپنے مردوں کی ناشکری ہو، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، میرے بہت سے خواتین بھی میری درس سنتی ہیں، یقیناً سب بھی مطلب نیٹ پہ پڑا ہے، سب لوگ سنتے ہوں گے۔ ہاں، 1-2 ہزار میں، لاکھ میں 1-2 ویورز تو آ ہی جاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کی آپ طلبگار ہیں تو آپ کا تمام طرز عمل جو ہے وہ ناشکری پہ مشتمل ہوگا، اللہ کی بھی ناشکری، اور پھر وہ ساری ناشکری میں آئیں گے، آپ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوں گی۔ آج دیکھ لیں، ہم جو بھی جس حالت میں بھی ہے وہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہے، اور بلکہ وہ مزید کچھ ہونا، وہ کہتا ہے مزید کچھ ہو۔ اور پھر ہر شخص کے خواب بھی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس۔ پھر ناشکری جو ہے، دیکھیں ناشکری جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ناشکرہ پن جو ہے حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت آپ کو دی ہے۔ تو یہ ناشکرہ، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ انسان عمومی طور پہ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ناشکری ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور ہم ناشکری کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ناشکری یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے پر، بیجا استعمال کرنے پر تل جائیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے آخرت سنوارنے کے لیے،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے باطنی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ظاہری کامیابی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہم لوگ ظاہری کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرف ہماری ساری توجہ ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا کے دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر یہ تو ایک بہت خطرناک رویہ ہے۔ پھر یہ نہیں، دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، اس کا مطلب جو میں نے اپنی جملہ کہا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقصود حقیقی کو نہیں پہچانا تو آپ رب کی یاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ جب ایسا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا اور اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود حیات، محبوب، مطلوب اور معبود، یہ میں جملہ دیکھیں، مقصود اور معبود، حضرت علی کا یہ مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے۔ دنیا ہمیں مقصود ہے، چاہتے ہیں، اب دنیا کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے ہم سر جھکائیں گے۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہوگا، یعنی ہم نے غور و فکر کرنا ہوگا، بلکہ اس کو یعنی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ اور جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ کا یقین آ گیا اپنے اوپر، اپنی حقیقت پہ، اپنے مقصود حیات پہ، پھر اسی وقت آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی کوئی بھی حق بات کہتا ہے، اب قرآن تو ہماری اس طریقے سے سمجھ سے بالاتر ہے جس طرح کہ یہ ہے، یعنی جو اس کے مفاہیم ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر یہ ہوگا ایک داعی آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے، بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اس کی باتوں کو سرسری طور پہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ جب داعی الحق کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آسان اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالب مولا نہیں ہیں، آپ طالب دنیا ہیں۔ اصل آپ کی طلب جو ہے وہ دنیا کی ہے، تب اللہ والوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آتی ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی طلب جو ہے وہ سچی ہے، ہاں، پھر آپ کو مبارک ہو۔ اگر اللہ والوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں تو پھر آپ کی طلب جو ہے وہ سچی ہے۔ تو بہرحال اس میں مزید پھر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو جد و جہد کا راستہ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں قرض حسن کی بات فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر مانگ رہا ہے تو وہ یعنی اصل میں ہمارا طلبگار ہے، ہم سے محبت کی وجہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم وہ طریقہ اختیار کر لو جس کی بدولت تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرض حسن طلب کرنا، ہم سے مطالبہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یعنی ہمیں چاہتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، پھر وہ ہمیں طریقے بھی بتا رہا ہے، مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے کامیابی کے راستے۔ اب یہ سورہ الحدید خاص طور پہ دیکھیں کہ یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں اور آپ کو ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور اس کو جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے اس کو قرض حسن قرار دے رہے ہیں کہ یہ قرض ہے۔ قرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہ وہ واپس کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جو بھی آپ خرچ کریں گے یہ مولا اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے، یہ آپ کو واپس لوٹا دے گا وہ، اور آپ سے خرچ کا طالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو چاہتا ہے۔ لرؤوف الرحیم، یہ میں نے یہ ابھی ہم نے الفاظ پڑھے نا صاحب کرام،
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ابھی ہم نے پڑھے گزشتہ اسباق میں. تو وہ آپ پر بہت مہربان ہے، لرؤوف، شفیق ہے، بہت مشفق ہے، آپ کو چاہتا ہے اور آپ پر مہربان بھی ہے. تب آپ کو کامیابی کے ذرائع اور طریقے اور راز بتا رہا ہے، اور پھر آپ کو قائل بھی کر رہا ہے اس طریقے سے کہ بھئی یعنی ایک تو دیکھیں خرچ، اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس میں ایک عجیب طریقے سے ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھئی تم مجھے قرض دے دو، قرض دے دو. اب یہ قرض میں جو ہے یہ تو ایک گناہ، یعنی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ تاوان نہیں ہے. یعنی بعض منافقین، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے اوپر تاوان سمجھتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کو، کیونکہ اللہ پہ تو ان کا یقین نہیں تھا. ہمارا تو یقین ہے، مومن کا تو یقین ہے، اللہ کے وعدے پہ مومن کو یقین ہے. یہ وہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا. بہرحال ہمیں تو یقین ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسن دو تو میں اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا، اور تمہارے لیے بہت عمدہ اس کا بدلہ ہوگا. یعنی قرض کے بدلے کئی گنا جو ہے، وہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو مثال دی کہ 10 گنا تو کم از کم ہے. پھر 700 گنا کا بھی تذکرہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی. پھر یہ بھی کہا تھا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ پھر میں نے آپ کو ایک کھجور کی بات کی تھی کہ وہ ایک کھجور کا اجر جو ہے پورے احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے صدقہ کرنے کے. تو بہرحال اس میں دیکھیں، اگر مجھ سے آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ بھئی کیا وہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو پورا کر لیں اور اس مال کو اپنا نہ سمجھیں اور اس میں سے خرچ کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ خرچ وغیرہ، یہ اعمال اور نیک اعمال اور صالح اعمال اور تقوی اگر آپ کو یہ مشکل لگتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنے زندگی گزارنے کے مقصد کے بارے میں نظر ثانی کرنی ہوگی. ہمیشہ جو ہے اچھے کام جو ہیں وہ طالب دنیا جو ہے اس پر یہ بہت بھاری گزرتے ہیں. یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیکی جو ہے وہ ایک پہاڑ معلوم ہوگی آپ کو. نیکی، صدقہ، خیرات، جان و مال کا انفاق، یہ ایک نیکی ہے نہیں؟ نیکی ہے ساری. لیکن یہ ایک اگر آپ کو پہاڑ معلوم ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صرف مال نہیں، ہر چیز جو ہے، آپ کی اپنی پوزیشن بھی ہے نا، پوزیشن بھی ہے، اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ کی اپنی جو ایک شناخت آپ نے بنائی ہے، جو فیشن آپ نے اپنایا ہوا ہے، جو آپ نے اپنا رنگ روپ ڈالا ہوا ہے، وہ بھی اس میں بھی، یعنی آپ اپنا ظاہر کو قربان کر دیں گی، اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیں گی اس کو. تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ کو مشکل لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ سوچنا ہوگا زندگی کے مقصد. اثر نو آپ کو زندگی کی ایک بنیاد بنانی ہوگی. جب عمارت کی بنیاد جو ہے ٹیڑھی ہو تو اس پر عمارت ٹھہر ہی نہیں سکتی. ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، ٹیڑھی عمارت پر ٹیڑھی عمارت، بلکہ یعنی جو اینٹ جو ہے اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو اس کی بنیاد پر عمارت تو چڑھ ہی نہیں سکتی. عام طور پہ آپ دیکھیں وہ تقوی کا ماحول نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کا ماحول نہیں ہے. لوگ جو ہیں برائی پر آمادہ ہیں. برائی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ برائی ابھی میں آپ کو تشریح نہیں کر رہا، لیکن لوگ اچھائی کی طرف راغب نہیں ہیں، برائی کی طرف آمادہ ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب ظاہر کا جس کو دھوکہ لگ جائے تو وہ باطن کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے تو آپ کا دل جو ہے باطن کی طرف مائل نہیں ہوگا.
ہاں باطنی نعمتیں تو بہت عظیم الشان ہیں سامعین اکرام، بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں، لیکن وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ مجھے توبہ کی حقیقت معلوم ہے لیکن دل اس طرف مائل نہیں ہوتا. وہ پورا شعر تو مجھے اس وزن میں یاد نہیں ہے، لیکن یہ وہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے لیکن دل مائل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے، آپ کو اپنے زندگی کی بنیاد کے بارے میں اثر نو وہ بنیاد بنانی ہوگی. سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ چاہتے کیا ہے. یہ لائف جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس میں آپ چاہتے کیا ہے. اگر اللہ کی ملاقات آپ کا مقصود نہیں بن پا رہی، پھر آپ کسی چیز کو آپ یعنی تکلف نہ کریں کسی دین کو اختیار کرنے کا. دین تو آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی ملاقات آپ چاہتے نہیں ہیں اور اس کی آپ کی نظر میں معاذ اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ دنیا کے طالب ہیں تو جائیں اپنا کام کریں، دنیا کا کوئی کام کریں. بس یہ ویسے ہی بس یہ نفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ زبان سے تو نام لے لیں اللہ کا اور پھر اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزاریں یا اللہ کے راستے پر نہ چلیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافق تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کافروں نے تو جو دل میں ہے ان کی زبان پہ بھی ہے، نہیں مانتے بھائی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، نہیں مانتے. تو جب آپ نہیں مانتے تو پھر اپنا کام کریں، دنیا کے کام کریں، پھر اللہ کا نام نہ لیں، توحید کا کلمہ نہ پڑھیں. بس آپ کو ذرا ہلکا عذاب ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر اگر آپ اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دگنا عذاب ہے، سوء العذاب، شدید العقاب. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ بات ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اب آ گئی ہے زبان پہ، تو یہ تو حقیقت ہے کہ جو منافق ہے، جو زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے اور پھر اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ منافق ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں نا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی. اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت کے طور پہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے نا تو وہ پھر خیانت کرتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اگر آپ اس کو ذرا توجہ کریں اور توجہ سے کام لیں تو بات پھر صحیح ہو سکتی ہے. زندگی کی نیت صحیح بنانی ہوگی، تبھی یہ معاملات جو ہیں دین جو ہے پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ ایک طرف جانا نہیں چاہتے تو وہ جانا جو ہے بڑی مشکل سے پھر آپ قدم لیں گے بھی تو مجبوراً لیں گے. بہرحال یہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. من ذا الذی، ترجمہ سنا دیں، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے، بدلہ ہے عمدہ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Who is he who will lend God a loan of goodness that he may double it for him and will have a generous reward? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔